بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن میں جو ہمارا سلسلہ تفسیر تھا اس کا باقاعدہ آغاز تعوذ سے کر رہے ہیں، اعوذ باللہ سے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم اعوذ باللہ کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے وہ دیکھیں گے، اعوذ باللہ کے چند فضائل دیکھیں گے اور اعوذ باللہ کے چند مسائل دیکھیں گے۔ یہ ہمارا سلسلہ 2 لیکچر میں مکمل ہوگا۔ آج ہم پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور کچھ باتیں جو غور طلب ہیں، جیسے پہلے نمبر پر تلاوت قرآن پاک سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ امید ہے دوست احباب ویڈیو کو پورا سنیں گے، اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی اپنے سلسلہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با ساتھ اللہ اسم اللہ جلالت، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ ہمارا با محاورہ ترجمہ ہوا۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے نمبر پر جو چیز پڑھیں گے وہ ہے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ہم نے جو سوال ہے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہم نے قرآن کو دیکھا تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ پتہ چلا تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ حکم خداوندی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب بھی تلاوت کرنی ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی جائے، اور اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور سلف صالحین کی سنت بھی ہے، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی بھی یہ عادت تھی، ان کی بھی یہ سنت ہے۔ جب بھی تلاوت قرآن پاک کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی جائے۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری جسمانی پلیدی ہے وہ وضو سے دور ہو جائے، اور وضو ہماری جسمانی پلیدی کو دور کر کے، جسمانی نجاست کو دور کر کے، جسمانی گندگی کو دور کر کے ہمیں نماز کے قابل بنا دے۔
یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک جب ہم کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ ہماری اندرونی گندگی جو ہوتی ہے، شیطان کی جو گندگی ہوتی ہے، شیطان کی جو نحوست ہوتی ہے، شیطانی پلیدی ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور اعوذ باللہ ہمیں اس پلیدی سے صاف کر کے تلاوت قرآن پاک کے قابل بنا دیتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اب دیکھیں نا، جو شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے وہاں سے اجازت لے گا تو پھر ہی دربار میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بادشاہ سے پوچھے بھی نہ اور بس اندر گھس جائے، اندر چلا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب بھی دربار بادشاہ میں حاضری کے لیے جاؤ گے تو یقیناً پہلے اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ اسی طرح بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اعوذ باللہ یہ ایسی چیز ہے، یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو پڑھو گے تو یعنی آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہو، اجازت طلب کرتے ہو کہ مولا ہم نے تیرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہماری حفاظت فرما، ہمیں شیطان سے بچا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا کہ تلاوت قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ امید ہے دوست احباب کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا، نہیں تو بار بار سنیں اس کو۔ جب بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، تو جب چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو بہت سے اشکال دور ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو تھا کہ تلاوت قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم خداوندی ہے، اس لیے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ یہ سنت صحابہ ہے، اس لیے کہ یہ بزرگوں کی سنت ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک کی جائے تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اعوذ باللہ کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے اعوذ۔ لفظ اعوذ اوزن سے نکلا ہے، اور اوزن کا معنی ہے پناہ مانگنا۔ تو مطلب یہ بنا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو پتہ چلا اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اللہ، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بسم اللہ میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے الشیطان۔ لفظ شیطان کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شطنن سے بنا ہے۔ اگر شطنن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہے دور ہونا، چونکہ ابلیس بھی اللہ کی بارگاہ کے قریب تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جب اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان شیطن سے بنا ہے۔ اگر شیطن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا، یعنی جتنے اس نے اعمال کیے تھے اور اتنی اس نے عبادت کی تھی کہ عبادت کر کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو گیا تھا کہ یہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، فرشتوں کا معلم بن گیا تھا، یہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے سرکشی کی تو رب کائنات نے اس کو ہلاک کیا، اس کے اعمال ضائع کیے، اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ تو جب اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اسے ہلاک کر دیا، اس کے اعمال ضائع کر دیے، تو ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا۔ آپ سمجھے شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟
آگے ہے الرجیم. رجیم مرجوم کے معنی میں ہے اور مرجوم رجم سے نکلا ہے، جس کے دو معانی بنتے ہیں. پہلا معنی نکالنے کے، یعنی شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، رب کائنات نے اسے وہاں سے نکال دیا. اور دوسرا معنی ہے پھینک کر مارنے کے. تو رجیم کے دوسرے معنی، رجیم کا دوسرا معنی پھینک کر مارنا. آج بھی جب شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر اسے مارا جاتا ہے اور یہ زمین پر گر پڑتا ہے. تو اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے. جس طرح رب کائنات نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی. آپ سمجھے شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دور ہو گیا، رب نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اسے ہلاک کر دیا، اس کے اعمال ضائع کر دیے. یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسے وہاں سے نکال دیا. اور آج بھی اگر شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرے تو ٹوٹا ہوا تارا مار کر اسے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے. اور اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے. اس لیے ابلیس کو شیطان کہا جاتا ہے. یہ تو تھا ہمارا پہلا حصہ اعوذ باللہ کی تفسیر کا. انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم جو باقی رہتی ہے تفسیر، جس میں عالمانہ تفسیر بھی ہوگی، صوفیانہ تفسیر بھی ہوگی، اور اعوذ باللہ کے چند فضائل ہوں گے، اور اعوذ باللہ کی چند مسائل، یعنی اعوذ باللہ کے چند مسائل ذکر کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بار بار سنیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے بار بار سنیں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریں، انشاءاللہ ان کا جو بھی اشکال ہوگا اپنے جواب کے ذریعے میں وہ اشکال کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ